ناول ہے اہل محبت کی ریت الگ، جس کی رائٹر ہے نیلم ریاست۔ یہ اس کی چوتھی ایپیسوڈ ہے۔ اتوار کی صبح وہ ناشتہ بنا رہی تھی۔ عہد ابھی سو رہا تھا اور مصطفیٰ اس کے پاس کچن میں بیٹھا باتیں کر رہا تھا، جبکہ ظاہر اماں کے کمرے میں آدھا سویا آدھا جاگا موجود تھا۔ جب باہر دروازے پر بیل ہوئی تو وہی دیکھنے گیا۔ واپسی پر ایک نوجوان لڑکی اس کے ساتھ تھی، جسے وہ سیدھا اماں کے پاس ہی لایا۔ تعارف دیتے ہوئے بولا، اماں یہ مائرہ ہے جس کا میں نے کل آپ کو بتایا تھا، میری میک اپ آرٹسٹ کی چھوٹی بہن، یہی عافیہ کو شاپنگ پر بھی لے جائے گی۔ اس نے ماں کی آنکھوں میں غور سے دیکھتے اپیل بھی کی کہ خدا را کوئی اعتراض مت ڈھونا۔ سفینہ نے مائرہ کا حال احوال پوچھنے کے بعد انٹرویو لینے کے ساتھ ساتھ اپنی تمام خواہشات گنوا دیں کہ عافیہ کے لیے کس قسم کی شاپنگ کرنی ہوگی، اور ساتھ میں اس کا آج کے ڈے پارٹی کے لحاظ سے میک اپ بھی کر دیا جائے۔ وہ چولہے کے آگے کھڑی پراٹھے پر تیل لگا رہی تھی جب اچانک افتاد آنے پر بوکھلا سی گئی۔ مائرہ زور سے گلے ملی اور بولی، ہائے اللہ، آپ تو اتنی کیوٹ سی ہیں، تبھی زاری بھائی نے یوں آپ کو سب سے چھپا کر رکھا ہے۔ چلیں آپ میرے ساتھ اور بند کریں یہ چولہا۔ وہ ہکا بکا اس کی شکل دیکھتی رہ گئی، جس نے خود ہی چولہا بند بھی کر دیا اور اسے لے کر کچن سے نکل رہی تھی جب وہ اپنا بازو چھڑواتے ہوئے بولی، پلیز آپ اماں کے ساتھ باہر بیٹھیے، ناشتہ بالکل تیار ہے، پہلے ناشتہ کریں پھر کوئی اور بات کرتے ہیں۔ ساتھ ہی مصطفیٰ کو ہدایت دی، مصطفیٰ جان جاؤ آنٹی کو دادو کے پاس لے جاؤ، میں کھانا لگاتی ہوں۔ مائرہ یک ٹک اس کے چہرے کو دیکھتی رہی، پھر مصطفیٰ سے مخاطب ہوئی، پارٹنر کیسا لگتا ہے جب اتنا ہینڈسم دھانسو ابا ہو اور اتنی کیوٹ معصوم سی اماں ہو؟ مصطفیٰ کھل کر مسکرایا تھا، مگر وہ بولا، آپ بھی میرے ساتھ ادھر ہی بیٹھ جائیں، کیونکہ پری قیمے والے پراٹھے بنا رہی ہے اور آپ سمجھ لیں کہ آپ کبھی بھی وہ مس نہیں کرنا چاہیں گی۔ مصطفیٰ کے کہنے پر مائرہ تو فوراً اس کے برابر کرسی کھینچ کر بیٹھ گئی، جبکہ عافیہ نے گردن موڑ کر نثار ہوتی نظروں سے مصطفیٰ کو دیکھا اور کھانا کھانے لگی۔ قیمے والے پراٹھوں کے ساتھ لسی، رائتا، اچار اور پودینے کی چٹنی تھی، جس کے ساتھ سب سے زیادہ انصاف زارب اور مائرہ نے ہی کیا تھا۔ کھانے کے فوراً بعد اس نے چائے دی۔ چائے پیتے ہی مائرہ نے اسے مزید کوئی مہلت نہیں دی اور ساتھ لے کر فرار ہو گئی۔ چائے کے برتن بھی اماں نے زارب سے کہہ کر کچن میں رکھوائے۔ وہ برتن رکھ کر پلٹا تو اگلا حکم کر دیا، عہد اب کسی بھی وقت اٹھنے والا ہے، جلدی سے اس کا فیڈر وغیرہ تیار کر لو۔ اس نے نظریں گھمائیں اور بولا، فار گاڈ سیک اماں، میں اس کی نیپی ہرگز نہیں بدلوں گا۔ آپ نے اسے کیوں نہیں کہا کہ وہ جانے سے پہلے سب کر کے جائے؟ سفینہ نے حیرت سے اپنے ہونہار سپوت کو گھورا، کیوں؟ وہی کیوں کرے یہ سب؟ تمہیں کیا مسئلہ ہے؟ تم کیوں نہیں کر سکتے؟ زارب کے ہونٹوں پر بڑی کمینی سی مسکراہٹ آئی اور اماں کو تپانے کے لیے کہا، کیونکہ جو ابھی 1.5 لاکھ دے کر بھیجا ہے وہ مفت کی روٹیاں توڑنے کے لیے تو نہیں دیا، بچوں کی ناپیاں بدلنے کا ایڈوانس چیک دیا ہے۔ سفینہ حیرت کی زیادتی کے تحت صدمے کا شکار ہوئی اور بڑی سنجیدگی سے گویا ہوئی، اگر تو یہ مذاق تھا زارب، تو بچوں کے ساتھ ایسا گھٹیا مذاق آئندہ کبھی مت کرنا۔ ماں کی سنجیدگی دیکھ کر اس کی مسکراہٹ ہنسی میں بدل گئی۔ فوراً بولا، اماں یہ مذاق ہرگز نہیں تھا، اور نہ ہی میں اپنی حق حلال کی کمائی یوں بلا وجہ کی چیریٹی میں دینا پسند کرتا ہوں۔ سفینہ کو غصہ آیا، میں اس سارے عرصے میں خاموشی سے تمہارے طور طریقے دیکھ رہی ہوں اور بڑی اچھی طرح جانتی ہوں کہ تمہارے دماغ میں کیا چل رہا ہے۔ یہ یاد رکھنا، اپنے سب اندازوں میں تم جھوٹے ثابت ہونے والے ہو، پر آفی کے ساتھ اپنا رویہ انسانوں والا رکھو۔ اب اگر شادی کر لی ہے تو اسے اچھے سے نبھاؤ۔ اس نے ماں کی ساری بات سن کر بڑی سنجیدگی سے ان کی نظروں میں گہرائی تک دیکھا، پھر کہنے لگا، اماں بزدل لوگ نہ تو مجھے اچھے لگتے ہیں نہ ہی اٹریکٹ کرتے ہیں، اور یہ عورت انتہا کی بزدل پلس چالاک ہے، اور جہاں تک رہی اس نکاح کی بات، ضروری تھی کر لیا، مگر شادی میں اپنی مرضی کی عورت سے کروں گا، یہ تو آپ کو بہلانے کے لیے کھلونا لایا ہوں۔ اینڈ پر اپنی بات کو خود ہی انجوائے کرتا ہوا زور سے ہنسا۔ تبھی مصطفیٰ اندر آ کر بتانے لگا، پاپا عہد اٹھ گیا ہے اور پری کو ڈھونڈ رہا ہے، میں نے اس کو کورٹ سے نکلنے میں مدد کی ہے، ابھی اپنے فیڈر پکڑے دروازے کے پاس کھڑا ہے۔ وہ چونک کر مصطفیٰ کی جانب مڑا اور زبان پر آنے والے سوال کو دبا کر اس کے پیچھے باہر آیا۔ عہد اپنے کمرے کے دروازے میں کھڑا ہو کر کچن کی جانب امید بھری نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ ابھی وہ چلتا نہیں تھا، کھڑا بھی سہارے سے ہوتا۔ زارب مسکراتے ہوئے آگے بڑھا، اس کو گود میں اٹھانا چاہا۔ جواب میں عہد نے پرجوش احتجاج کرتے ہوئے اس کی گود میں آنے سے انکار کر دیا، بلکہ ہاتھ میں پکڑے فیڈر سے زارب کو مارنے کی کوشش کی۔ اوئے میرے ہٹلر، کبھی تو اچھے موڈ میں ملا کرو، اٹھتے ہی سر قلم کرنے کو تیار ہوتے ہو۔
अहद ने फूले हुए मुंह से बाप की बात सुनी, फिर नीचे बैठकर रेंगते हुए किचन के खुले दरवाजे के दरमियान जाकर बैठ गया। अंदर गौर से देखने के बाद स्पीकर फाड़कर रोना शुरू हो गया। सारा माजरा ज़ारिब की समझ में न आया तो मुस्तफ़ा से मदद ली। ये ढूंढ क्या रहा है? मुस्तफ़ा ने एक नज़र बाप को देखा और बोला, बताया तो है परी को ढूंढ रहा है। ज़ारिब की खाक समझ में आया। पूछा, परी कौन? मुस्तफ़ा ने अपने माथे पर हाथ मारा। पापा यार, परी आपकी वाइफ। और कौन? ज़ारिब ने चौंक कर बेटे से पूछा। तुम्हें किसने कहा कि मेरी वाइफ है? मुस्तफ़ा ने बाप पर ऐसी नज़र डाली जैसे उसकी दिमागी हालत पर शुबा गुजरा हो। दादो ने बताया था, और कौन बताएगा? वो बाआवाज़ बुलंद बड़बड़ाया। एक तो ये दादो भी ना। सुनो, उस औरत का नाम आफिया बीबी है, परी वरी नहीं। मुस्तफ़ा ने बाप के झुंझलाहट पर गौर ही नहीं किया, बड़े तहम्मुल से बोला। हाँ मुझे इल्म है, ये तो मैंने उनका निक नेम रखा है। जैसे वो मुझे मुस्तफ़ा जान कहती हैं, मैं उनको परी जान कहता हूँ। ज़ारिब ने आगे बढ़कर गुस्से से अहद को उसके हज़ार एहतजाज के बावजूद गोद में लिया। हद हो गई, यानी 1.5 हफ्ते में ही ये औरत मेरी औलाद को शीशे में उतार चुकी है, और माँ तो मेरी पहले ही फ़िदा थी। ओ आई सो हेट चीप पीपल। अहद को उसने जज्बात में आकर उठा तो लिया ही था, मगर अगले 2 घंटे के दौरान उस छटांग भर के बच्चे ने अपने बाप को छठी का दूध याद करवा दिया। जब तक मायरा उसको छोड़ कर गई, ज़ारिब की बर्दाश्त का ग्राफ वे आउट ऑफ कंट्रोल हो चुका था। मायरा की डॉक्टर से अपॉइंटमेंट थी, इसीलिए वो आफिया के बहुत इसरार के बावजूद अंदर ना आने की माजरत करती उसे गेट पर ही ड्रॉप करके चली गई। आफिया ने हालांकि चादर ओढ़ी हुई थी, मगर फिर भी झिझक रही थी। अभी उसको बच्चों को भी तैयार करना था। उसने तो बहुत कहा कि कपड़े वगैरह ले जाकर खुद ही घर पर तैयार हो लूँगी, मगर मायरा और उसकी बहन को अम्मा की तरफ से ख़ास हिदायतनामा मिला था। डे टाइम फंक्शन के लिए मेकअप करवाकर उसको पूरी तरह तैयार करके आने दिया जाए। अभी उसने ब्लू और स्किन इम्तिजाज का हल्के मगर इंतहाई नफीस काम वाला लॉन्ग गाउन टाइप शर्ट पहना हुआ था। बाल खुले छोड़कर प्रमिंग की हुई थी, दोनों हाथों में चूड़ियाँ, पैरों में छोटी सी हील। मगर सबसे बड़ी तब्दीली मेकअप था। वह अपनी आज तक की होशमंद ज़िंदगी में पहली दफ़ा यूँ तैयार हुई होगी। अम्मा के कहे के मुताबिक 2-4 भारी मगर बाकी घर में पहनने वाले कपड़े भी मायरा लोगों ने अपनी मर्ज़ी से लेकर दिए थे, जबकि उसने अपनी मर्ज़ी से मुस्तफ़ा, अहद और अम्मा के लिए शॉपिंग की थी। बच्चों की चीज़ें लेते हुए आंखें बार बार भीगती रहीं। सारा सामान उठाए, गेट बजाया। खान बाबा उसको देखते ही शुरू हो गए। शुक्र है बेगम साहब आप आ गई। छोटा बाबा ने उस साहब को बहुत तंग कर दिया है। साहब बड़े गुस्से में उसको लिए घूम रहा है, जल्दी से अंदर आ जाएं। उसके कदमों में खुद ब खुद तेज़ी आ गई। हॉल के दरवाजे से दाखिल होते ही अहद के रोने की आवाज़ कानों में पड़ी। हाथ में पकड़े सारे बैग वहीं दरवाजे के पास फेंक कर अंदर की जानिब गई, जिधर से अहद की रोने की आवाज़ आ रही थी। ज़ारिब के कमरे में सारे खिलौने बिखरे पड़े थे। टीवी पर कोई कार्टून मूवी लगाकर अहद की तवज्जो उस तरफ करने के लिए आवाज़ अच्छी खासी ऊंची कर रखी थी, पर अहद उसी तरह बिलक बिलक कर रो रहा था, जैसे दुनिया में इससे अच्छा और कोई काम न रहा हो। आफिया पर नज़र पड़ते ही ज़ारिब ने गुस्से से लब भींच लिए और इंतहा की सर्द निगाहों से उसको देखा कि आफिया को अपनी रीढ़ की हड्डी में सर्द लहर दौड़ती महसूस हुई, पर वो रुकी नहीं। आगे बढ़कर ज़ारिब की गोद से अहद को ले लिया। ओए मेरा शहज़ादा बेटा, माँ सदके जाए, इतना रोते नहीं है ना। अहद को गोद में लेकर वालहाना उसको प्यार करते हुए वो सब कुछ भूल चुकी थी। अपना रूप, सजा सवरा सरापा, ज़ारिब का गुस्सा, उसको घूरती निगाहें। उसको याद रहा तो अहद और उसकी रो रो कर सूजी हुई आँखें, उसका हिचकियाँ लेता हुआ वजूद, उसके चेहरे, हाथों और सर पर बोसे लेते हुए उसको अपने लगातार गिरते हुए आंसू का एहसास तक ना हुआ। अहद उसकी आवाज़ सुनते ही चाबी के खिलौने के जैसे चुप कर गया। बार बार शक से उसके मेकअप लगे चेहरे को देखता गया, मगर जब वो बोलती तो उसके साथ लग जाता। अहद को शक से निकालने के लिए उसने एक दफ़ा भी ना सोचा। उसको गोद में लिए ही वॉशरूम में जाकर मुंह धो लिया। जब उसने तौलिए के साथ चेहरा खुश्क करने के बाद भरी हुई आंखों से अहद को देखा तो पहली मर्तबा अहद मुस्कुराया। तौलिए में अपने आंसू अच्छी तरह जज़्ब कर लेने के बाद उसने अहद का मुंह भी धोया और वॉशरूम से बाहर आ गई। टीवी बंद हो चुका था, अब हर तरफ खामोशी और सकूत था। ज़ारिब भी मंजर से गायब हो चुका था। आफिया ने दिल ही दिल में शुक्र का सांस लिया। बेड पर रखा अहद का फीडर पकड़ा और अम्मा के कमरे में आ गई, जहां दादी पोता परेशान सी शक्लें बनाए बैठे थे। उसे देखते ही खिल उठे। मुस्तफ़ा फ़ौरन बोला, थैंक्स टू अल्लाह कि परी आप आ गई, वरना आज तो खैर नहीं थी। इस अहद के बच्चे ने तो पापा के साथ अच्छा नहीं किया, और मुझे नहीं लगता कि अब इसकी वजह से वो हम लोगों को फातिमा दादो के शहर अपने साथ लेकर जाएंगे।
مصطفیٰ اس کو مطالعہ کر رہا تھا۔ سفینہ نے حیرت سے سر تاپا اس کا جائزہ لیا اور بے ساختہ پوچھا، بیوٹی پارلر نہیں گئی ہو؟ اس نے ایک نظر ان پر ڈالی، پیروں میں پڑے جوتے اتارے اور بیڈ پر بیٹھ کر عہد کے منہ میں فیڈر دیا، ساتھ ہی رونا بھی نئے سرے سے شروع کر دیا۔ سفینہ نے فکر مندی سے پوچھا، کیا زارب نے کچھ کہہ دیا ہے؟ ایک ہاتھ سے آنسو پوچھتے اس نے نفی میں سر ہلایا، مگر آنسو رکنے کے بجائے بھل بھل بہہ رہے تھے۔ تو رو کیوں رہی ہو؟ چادر کے پلو سے ناک صاف کر کے پہلے رونے کی وجہ سے سرخ ہوتی ناک کو مزید ٹماٹر رنگ کرتے ہوئے بولی، مجھے کیا علم تھا عہد اتنا روئے گا؟ میں ہرگز بھی ماہرہ کے ساتھ نہ جاتی۔ زندگی میں جو انسان مجھ سے سب سے زیادہ پیار کرتا ہے میں نے اس کو ہی اتنا رلا دیا۔ بلکہ مجھے پتہ ہی کب تھا کہ کوئی مجھ بد نصیب سے بھی پیار کرتا ہوگا۔ مجھے تو آج تک یہی لگا ہے میں ہوں ہی بہت بدصورت، کمینی اور بدسیرت کہ کسی بھی رشتے کو، کسی بھی انسان کو میرے اندر کی کوئی اچھی بات نظر ہی نہیں آتی جو وہ مجھے کسی قابل سمجھے۔ پر اماں آپ گواہ ہیں نا، یہ چھوٹا سا بچہ صرف میرے لیے رویا ہے۔ اگر آئندہ کبھی میں اس کے بغیر کہیں جاؤں تو مجھے کالے چوٹ سے ماریے گا۔ اصل میں مجھے جانا ہی نہیں چاہیے تھا، مجھے کپڑوں کی بھی ضرورت نہیں تھی، ایویں ہی میں آپ کا اتنا خرچہ کروا دیا۔ حالانکہ مجھے اپنا منحوس آیا لے کر وہاں امتیاز بھائی کی بیوی اور بیٹے کو ملنے جانا ہی نہیں چاہیے۔ فضول میں میری بھابھی مجھے وہاں دیکھ کر کوئی نہ کوئی شوشہ چھوڑ دے گی تو بھلا میں کیا کروں گی؟ میری کون سی اس شہر کے ساتھ اچھی یادیں جڑی ہوئی ہیں جو یوں شوق سے جا رہی ہوں؟ اوپر سے انہوں نے ادھر جا کر میری شکل کو ایک نظر بھی بیزاری سے دیکھا تو ساری کہانی سارے مجموعے میں کھل جانی ہے۔ میں ادھر ہی ٹھیک ہوں، آپ ان کو بول دیں اکیلے ہی چلے جائیں۔ اپنی بات پوری کر کے سفینہ کو کچھ کہنے کا موقع دیے بغیر عہد کو لیے وہاں سے اٹھ کر چلی گئی۔ مصطفیٰ جو اس کو بڑے غور سے دیکھ اور سن رہا تھا، اس کے جاتے ہی بڑی پیاری سی شکل بنا کر دادی سے کہنے لگا، دادو گھر پری نہیں جائے گی تو میں بھی نہیں جانا چاہتا، پاپا کو جانے دیں۔ فکر مند بیٹی سفینہ کی بھی ہنسی نکل گئی۔ مصطفیٰ کو بے اختیار پیار کیا، جاؤ دیکھو دوسرے کمرے میں جا کر رو تو نہیں رہی، اس کو بولو نہیں جانا تو ٹھیک ہے پر رونا بند کرے پاگل لڑکی۔ مصطفیٰ بڑی بردباری سے گردن ہلاتا ہوا باہر اسے ڈھونڈنے آیا تو وہ اسٹور روم میں اپنے پہننے کے لیے گھر والے کپڑے نکال رہی تھی۔ یہ کپڑے کیوں نکال رہی ہیں؟ اس نے مڑ کر مصطفیٰ کو دیکھا اور بتایا، چینج کروں گی، آپ عہد کے پاس 2 منٹ بیٹھو، میں ابھی آتی ہوں۔ مگر مصطفیٰ کا جواب اسے اپنی جگہ ساکت کر گیا، نہیں پلیز چینج مت کریں، آپ اتنی پیاری لگ رہی ہیں، اصلی والی پری لگ رہی ہیں، اور آپ کے بال بالکل رپنزل جیسے ہیں۔ رپنزل رپنزل لیٹ ڈاؤن یور ہیئر۔ اپنی دونوں باہیں کھول کر گول گول گھومتے ہوئے اونچی اونچی گانے لگا، پھر اپنے ہاتھوں میں اس کے کمر کے نیچے لہراتے ہوئے گھنے بالوں کو پکڑ کر دائیں بائیں لہراتے ہوئے وہی لائن بولے جا رہا تھا، رپنزل رپنزل لیٹ ڈاؤن یور ہیئر۔ عافیہ بے اختیار ہنستی چلی گئی، ساتھ میں عہد کو بھی گدگدی کر کے اپنے ساتھ شامل کر لیا۔ زارب کا دماغ بہت الجھا ہوا تھا، باہر بھی وہ اس لیے نکل گیا تھا کہ اپنے جذبات پر بند باندھ لے، اس سے پہلے کہ کچھ بہت ہی الٹا سیدھا بول جاتا۔ سارے گارڈن کا چکر لگا کر وہاں سے ایک عدد امرود توڑ کر کھانے کے بعد گھر میں واپس آیا۔ رپنزل رپنزل لیٹ ڈاؤن یور ہیئر، ایک آواز تو کلیئر وہ پہچان سکتا تھا، مصطفیٰ کی تھی۔ دوسری کو جاننے کی خاطر اس کے قدم بے اختیار اسٹور روم کی طرف گئے۔ عہد کو گود میں ہی اٹھائے وہ اور مصطفیٰ ٹیبل پر پڑے کپڑوں کو اٹھا اٹھا کر ہوا میں اچھالنے کے ساتھ ساتھ ادھر ادھر اچھلتے ایک ہی لائن کو دہرائے جا رہے تھے، رپنزل رپنزل لیٹ ڈاؤن یور ہیئر۔ تینوں ہی زارب کی وہاں موجودگی سے لا علم رہے۔ عہد کی کلکاریاں سن کر زارب کو غصہ آیا، یہ وہی بچہ ہے جو کچھ دیر پہلے اس کی گود میں رو رہا تھا۔ نہ محسوس انداز میں اس نے اپنی پینٹ کی جیب سے فون نکالا، فقط چند سیکنڈ کی ویڈیو لے کر وہاں سے ہٹ گیا۔ اماں میں تیار ہو رہا ہوں، اور بھی جس کو جانا ہے 15 منٹ بعد دروازے کے پاس تیار کھڑا ملے۔ سفینہ نے ہاتھ کے اشارے سے اسے وہیں روک کر بتانا ضروری جانا، تمہاری وہ فیملی پہلے ہی جانے سے انکار کر چکی ہے، وجہ تم خود ان سے پوچھ لو۔ اس نے ماں کی مسکراہٹ کو غور سے دیکھا، پھر کہا، پہلی بات تو یہ کہ میری فیملی آپ اور وہ بچے ہیں، دوسرے یا تیسرے کی اہمیت میرے نظر میں 2 کوڑی کی بھی نہیں۔ ویسے بھی اچھا ہی ہے وہ عورت گھر پر آپ کے ساتھ رہے، میں آپ کی غیر موجودگی کو کمپنسیٹ کرنے کے لیے رات پھپھو کی طرف ہی رک جاؤں گا، آج میری چھٹی بھی ہے، پھپھو کا شکوہ دور ہو جائے گا کہ کبھی رہتا نہیں ہوں۔ سفینہ نے متفق ہوتے ہوئے ازباد میں سر ہلایا، چلو ٹھیک ہے، خیر سے جاؤ، رات کو فون کر دینا، تسلی ہو جائے گی، اب جاؤ تیار ہو کر نکلو، پہلے ہی بہت وقت ہو چکا ہے۔
जब तक वो घर में मौजूद रहा आफिया उसके सामने नहीं आई। पहले मुस्तफ़ा से कंफर्म करवाया कि पापा घर से निकल चुके हैं, फिर ऊपरी मंजिल से अहद को लेकर नीचे अम्मा के कमरे में आई, जो व्हील चेयर पर बैठी कोई किताब देख रही थी। अम्मा, यकीनन पेट में चूहे दौड़ रहे होंगे, बस जल्दी से अपनी मर्ज़ी बता दे क्या खाने का मूड है, अभी बना कर लाती हूँ। वैसे अपने तौर पर मैंने एक फटाफट चीज़ सोची है, ब्रेड के स्लाइस पर केचप और कीमा जो कि बना पड़ा है उसके ऊपर चीज़ डालकर टोस्टी टाइप की कोई चीज़ बना लाती हूँ, क्या ख्याल है? सफ़ीना ने किताब पर से नज़र हटाकर अहद को देखा, जिसे आफ़ी ने बेड पर बैठाया था। उसके हाथ में अमरूद था, जिसके साथ वो अपने सामने वाले दांतों की मदद से खेल रहा था। फिर कहने लगी, बेटा जो मर्ज़ी बना लो, मैं बिस्मिल्लाह करके खा लूँगी। और तुम्हारा बेटा तो चीज़ टोस्टी का वैसे ही दीवाना है। वो हुक्म मिलते ही वहाँ से किचन को मुड़ गई। 20 मिनट बाद चारों अफराद छोटा सा दस्तरखान बिछाए खाना खा रहे थे। खाने के बाद आफिया बर्तन वगैरह उठाकर सारा काम निपटा चुकी तो अहद और मुस्तफ़ा को कलर और कॉपियों में मसरूफ़ करके खुद सफ़ीना के चेयर की पुश्त की जानिब खड़ी होकर उनकी चुटिया खोलकर धीरे धीरे कंघी कर रही थी। तब सफ़ीना के दिल की बात ज़ुबान पर आई। आफ़ी जी, वो जो कपड़े आज नए लाई हो उनमें से कोई जोड़ा पहनने के बजाय ये पुराने वाला सूट क्यों पहन लिया? उनके सर में कंघी करते आफ़िया के हाथ एक लम्हे को थम गए। अम्मा, कपड़ों से क्या फ़र्क पड़ता है, वैसे भी ये जोड़े नए ही तो हैं। सफ़ीना ने उसका हाथ पकड़कर उसे अपने सामने किया और आंखों में देखते हुए बड़े धीमे अंदाज में समझाते हुए शुरू हुई। बेटे, हमारी समातें इस कदर कमज़ोर हैं कि कोई बहुत चीख चिल्लाकर भी अपना मौक़िफ़ बता रहा हो ना तो ही हार्डली सुन पाते हैं या सुनने को तैयार होते हैं। और ऐसे माहौल में अगर तुम ये ख्याल करो ना कि तुम्हारी खामोशी मगर खूबसूरत एहसास और मोहब्बत करने वाली ज़ुबान समझ जाएगा, तो मेरे ख़्याल में ख़ुद को धोखा देने वाली बात होगी। और बेटे, जो आपका हक़ हो उसको यूं ही नहीं छोड़ देना चाहिए, ना उससे गफलत बरतनी चाहिए। मेरी सारी बात का मकसद ये है कि तुम ये समझ लो कि आया ज़ारिब तुम्हारे साथ शॉपिंग पर नहीं गया, तुम्हें पूरी तरह से इग्नोर भी कर रहा है, मेरे सामने बड़ी नामुनासिब बातें सुना जाता है तो जाहिर है तुम्हें भी सुनाता होगा। इस सब के बावजूद तुम्हारे और उसके दरमियान ताल्लुक़ तो कायम हो चुका है। तुम उसके निकाह में हो, जिसने उसने अपनी मर्ज़ी से किया है, उसकी शरई और कानूनी बीवी हो। इस घर में तुम्हारी हैसियत बड़ी मुस्तहकम है और रहेगी, चाहे मैं ज़िंदा रहूं या ना। मेरा बेटा कभी तुम्हें इस घर से बेदखल नहीं करेगा, क्योंकि उसकी तरबियत में शामिल नहीं है कि वो किसी के साथ ऐसी कोई ज़्यादती कर जाए। हो सकता है तुम्हारे हुकूक भी पूरे करता रहे, मगर बेटी, तुम्हारा असल मंजिल तो उसका दिल है। और अपनी 16 साला ज़िंदगी भी उसकी खामोश खिदमत में गुजार दोगी ना, तो तुम्हारा शौहर कभी भी तुम्हारी तरफ माइल नहीं होगा। जानती हो क्यों? क्योंकि उसने 8 साल एक ऐसी औरत से मोहब्बत की है जो उसके पल पल का हिसाब रखती थी। कहाँ से आ रहा है, कहाँ जा रहा है, क्या पहनेगा, क्या खाएगा, हर चीज़ का फ़ैसला वो करती थी। ये उसको इसलिए ये सब करने की इजाज़त नहीं देता था क्योंकि ये उससे डरता या दबता था, बल्कि ये उससे मोहब्बत करता था। बेटे, हर इंसान की अपनी एक अलग फितरत है। कई मर्द इन्हीं बातों की वजह से उकता कर अपनी शादियां ख़त्म कर देते हैं कि उन्हें हद से ज़्यादा पाबंदियां पसंद नहीं आती। वो जो सर झुकाकर सिर्फ सुन रही थी, पहली दफ़ा बोली, अम्मा, ऐसा भी तो हो सकता है ना कि सबसे बड़ी वजह ही मोहब्बत हो। जहाँ मोहब्बत हो वहाँ नागवार बातें और आदतें भी अच्छी ही लगती हैं, और जहाँ मोहब्बत ही ना हो वहाँ सच्ची और जायज़ बात भी नागवार लगे। अम्मा बड़े गौर से उसको देखते हुए पढ़ रही थी। समझाना ज़रूरी जाना। आफ़ी, बेटे, मियाँ बीवी का रिश्ता बड़ा ही अजीब रिश्ता है। ये खून के रिश्तों जैसा नहीं है कि चाहे मरना जीना तक ख़त्म कर लो मगर रिश्ता फिर भी सलामत रहे। और दूसरी बात ये, बेटा, रिश्ता चाहे कोई भी हो, मियाँ बीवी का, माँ बेटी और भाई बहन या दोस्त का, रिश्ता हमेशा तभी कायम और मज़बूत होता है जब आप उस पर मेहनत करते हो, अपने होने का एहसास दिलाते हो, किसी के लिए खड़े रहते हो। आफिया के आंसू खामोशी से अपना काम करने लगे थे। बड़ी धीमी आवाज़ में बोली, अम्मा, मैंने 7 साल एक रिश्ते पर कायम किया है, दिन रात खून देकर पाला, अपना आराम सुकून त्याग दिया, मगर हासिल क्या हुआ? ना इज़्ज़त, ना तहफ़्फ़ुज़, ना मोहब्बत। माथे पर बांझपन का दाग, तरस व हकारत भरी नज़रें, दरबदरी। ये मेरी इतने सालों की कमाई ठहरी अम्मा,
اور آپ چاہتی ہیں کہ میں ایک اور جوا کھیلوں، اچھے کپڑے پہن کر ان کے آگے پیچھے پھروں، ادائیں دکھا دکھا کر ان کا دل لبھانے کی کوشش کروں، چیخ چلا کر ان کی توجہ حاصل کروں تاکہ وہ میرے پر ایک نظر التفات کی ڈالیں۔ وہ دیکھ تو لیں گے، متوجہ تو ہو جائیں گے، اور جیسے انہوں نے مجھ سے کہہ رکھا ہے کہ نفس کے ہاتھوں مجبور ہو جاؤں تو مجھے اجازت ہے جب مرضی ان کے بیڈ روم میں آ جاؤں۔ تو میری پیاری اماں، شور کر کے کسی کو متوجہ کرنے سے نفس کی پیاس بجھانے کی ذمہ داری کندھوں پر اٹھا کر وہ میرے قریب تو آ جائیں گے، پر دل اور روح کے درد تک ساری عمر ان کی نظر ہی نہیں پڑے گی۔ ماں، میں نے ایک مرد کے ساتھ 7 سال جسم کا تعلق قائم رکھا، کیا ملا وہاں سے جو دوبارہ سے خود کو ماروں؟ اور مجھے تو ویسے ہی ان سے بہت ڈر لگتا ہے۔ پتہ نہیں آپ کو مجھ میں کیا نظر آ گیا جو اپنے اتنے لاڈلے، کامیاب اور ہر طرح سے پرفیکٹ بیٹے سے شادی کروا دی، یا شاید میرے ماں باپ کی دعائیں ہیں جو آپ کو میری زندگی میں آنا تھا، مجھے اتنے پیارے بچے ملنے تھے، سگی ماسی آپ مل گئی ہیں، اولاد مل گئی ہے، سر چھپانے کو عزت بھری چھت مل گئی ہے، میں بہت خوش ہوں۔ سفینہ نے نفی میں سر ہلایا۔ یہ تم نے بہت غلط بات کی ہے، یعنی ماں مل گئی، اولاد مل گئی، یوں شوہر کو اب پوچھنا ہی نہیں، صرف اس سے ڈر کے وہ سمجھ جائے گا نفس کے ہاتھوں مجبور ہو کر آئی ہو تو ایسی کی تیسی اس کی جو مرضی سمجھتا رہے۔ میاں بیوی کے تعلق میں ایسی بیہودہ حوالوں کی گنجائش ہی نہیں۔ اس نے ایک غلط بات کر دی تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ تم اب اس کو ساری عمر پلو سے باندھ کر رکھو اور شوہر سے دور بھاگتی رہو۔ اور جہاں تک تم نے اپنی پہلی شادی کا حوالہ دیا ہے تو بیٹے، ایک بات یاد رکھنا، جیسے رزق کمانے کے لیے انسان محنت تو ضرور کرتا ہے مگر ملتا اوپر والے کی مرضی سے ہے۔ جو آپ کے نصیب کا ہے آپ کو وہی ملتا ہے۔ اسی طرح کون آپ کی زندگی میں آئے گا اور کون جائے گا اس کا اختیار ہمارے بس میں نہیں۔ یہ سب انسان کی طاقت اور پہنچ سے باہر کی باتیں ہیں۔ دوسرا، جہاں تک بات رہی اچھائی کی جو تم نے اپنے پہلے شوہر سے کی، اس کے بدلے میں کیا ملا؟ تو بیٹے، پنجابی کی ایک کہاوت ہے جس کا مفہوم یہ ہے، سانپ کو آپ ساری عمر بھی دودھ پلاتے رہے تو وہ آپ کا کبھی یار نہیں بنتا، اس کو جب بھی موقع ملے وہ آپ کو ڈنک مار ہی دیتا ہے، مگر آپ کے اچھائی کا صلہ دینے والی ذات اللہ تبارک و تعالیٰ ہے۔ سن رہی ہو نا میری بات؟ میں تمہیں ہرگز اجازت نہیں دوں گی کہ تم کبھی میرے اور کبھی بچوں کے کمرے میں پناہ ڈھونڈو۔ آج ہی اپنے سارے کپڑے پرانے والے جو ہیں باندھ کر کام والی کے حوالے کرو اور نئے سب ظریف کی الماری میں رکھو۔ آج سے سونا بھی ادھر ہی ہے، مجھے ویسے بھی کسی کے ساتھ نیند نہیں آتی۔ عافیہ کا اوپر کا سانس اوپر اور نیچے کا نیچے رہ گیا۔ آپ یہ کیا کہہ رہی ہیں؟ سفینہ نے اس کے اڑے ہوئے رنگ کو دیکھا اور پہلے سے بھی زیادہ زور دے کر اپنی بات کی۔ وہی کہہ رہی ہوں جو تم نے سنا، آج بلکہ ابھی سے اس کمرے میں شفٹ ہو، یہ میرا حکم ہے۔ عافیہ نے خشک ہونٹوں پر زبان پھیرتے ہوئے آنسو پیچھے دھکیلے۔ ایسا خوفناک حکم دینے سے بہتر ہے اپنے ہاتھوں سے میری گردن مڑوڑ دیں۔ موت کے منہ میں کیوں بھیج رہی ہیں؟ وہ تو مجھے اس قدر غصے سے گھورتے ہیں، ان کے کمرے میں رہوں گی تو کچا ہی چبا جائیں گے۔ اماں نے اسے گھورا۔ ایسا ہی جانور ہے نا میرا بیٹا؟ اس کی زبان بھی پھسلی۔ آپ کو کیا پتا آپ کو وہ کون سا غصے سے گھورتے ہیں؟ مجھے تو وہ 1 سیکنڈ میں اٹھا کر کمرے سے باہر پھینک دیں گے۔ سفینہ نے تسلی دیتے ہوئے بڑے وثوق سے کہا، اس بات کی میں تمہیں گارنٹی دیتی ہوں، وہ تم کو کبھی بھی کمرے سے نکل جانے کو نہیں بولے گا۔ اس طرف سے بے فکر رہو۔ عافیہ نے مزید ہاتھ پاؤں مارنے چاہے۔ اتنے بڑے گھر میں مجھے ایک کمرہ بھی اپنا ذاتی نہیں مل سکتا کیا جو میں ان کا کمرہ شیئر کروں؟ سفینہ مسکراتے ہوئے بولی، بی بی وہ تمہارا قسم ہے، ساری زندگی جس کے ساتھ رہنے کے لیے 3 دفعہ ہاں کہی تھی۔ یہ سفینہ کی محبت کا ہی اجاز تھا، وہ ان کے ساتھ یوں فری ہو کر بول رہی تھی۔ ابھی بھی فٹ بولی، جس طرح آپ نے اپنے بیٹے کو ایموشنل بلیک میلنگ کی مار ماری ہے، بالکل اسی طرح فاطمہ چچی نے مجھے راضی کیا ہے۔ اب آپ لوگ 2 شریف لوگوں کے جذبات کے ساتھ یوں نہ کھیلیں۔ کاش میں ان سے یہ شادی کیے بغیر ہی آپ کے گھر آ جاتی، کم از کم 1 عدد کمرہ تو مل جاتا، وہ بھی میری ذاتی ملکیت۔ سفینہ نے ہنستے ہوئے اس کو گھورا۔ اچھا زیادہ فضول نہ بولو، میری چٹیا کر دو، پھر اپنا یہ حلیہ درست کر کے جو میں نے کہا ہے اس پر عمل کرو۔ ایک دفعہ پھر کھڑی ہو کر ان کے بال بنانے لگی۔ اماں میری کون سی بات بری لگی ہے جو یہ اتنی سخت سزا سنا دی ہے؟ سفینہ بولی، یہ سزا نہیں ہے پاگل لڑکی۔ اب وہ کیا کہتی کہ تمہارا شوہر بڑے صاف لفظوں میں جتا چکا ہے کہ شادی اپنی مرضی سے کرے گا۔ رات کو مصطفیٰ کے جاگنے تک وہ اس کے پاس لیٹی اسے کہانی سناتی رہی۔ عہد بھی اس کے ساتھ ہی لیٹا تھا، مگر اس کی ساری توجہ عافیہ کے نئے جوڑے پر لگے بٹنوں کی جانب تھی۔
جب تک کہانی ختم ہوئی دونوں بھائی خراٹے بھر رہے تھے۔ باہر آ کر ماں کو ان کی دوا دودھ کے ساتھ دینے کے بعد ان کے ساتھ مل کر ایک ڈرامہ دیکھنے بیٹھ گئی۔ 9:30 بجے تک تو اماں خاموش رہی، پھر بول پڑی، چلو آفی میرا ٹی وی بند کرو، مجھے نیند آ رہی ہے، اپنے کمرے میں جا کر دیکھ لو۔ بیچاری سی شکل بنا کر بولی، آپ کو اکیلا تو نہیں چھوڑ سکتی، رات کو کسی چیز کی ضرورت پڑی تو؟ سفینہ نے اینک اتار کر سائڈ دراز پر رکھی اور اطمینان سے بولی، کمرے میں انٹر کام ہے، جب ضرورت ہوگی تب بلا لوں گی۔ چلو شاباش، اچھے بچے بحث نہیں کرتے۔ تو یہ تھا ہمارے ناول کا چوتھا ایپیسوڈ۔ ہم ملیں گے اگلے ایپیسوڈ میں۔ جانے سے پہلے چینل کو سبسکرائب کریں، اپنا خوب خیال رکھیں۔ اوکے ٹاٹا بائے۔